اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا۔ گفتگو جاری تھی سورہ طٰہٰ کے ترجمے کے حوالے سے، آیت نمبر 74 سے لے کے آیت نمبر 79 تک ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ انہ من یأت ربہ مجرما، گفتگو کر رہے تھے جادوگر، فرعون سے گفتگو کر رہے تھے انہ من یأت ربہ مجرما، یقیناً ہم نے موسیٰ سے یہ سیکھ لیا ہے کہ جلدی انہوں نے یہ سیکھا کہ انہ من یأت ربہ مجرما، جو بھی اپنے رب کے پاس مجرم بن کر جائے، اپنے نیکی کی حفاظت نہ کرے، فإن لہ جہنم، بس اس کے لیے جہنم ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں وہ مریں گے نہ ہی اس میں سکون سے، یعنی سکون والے عذاب کے بغیر زندگی گزار سکیں گے۔ اول ایک نقطہ جو گرامر کے حوالے سے ہے وہ مجرمن ہے۔ مجرمن اس میں فاعل نہیں ہے بلکہ صفت مشبہ ہے۔ فرق کیا ہے اس میں فاعل اور صفت مشبہ میں؟ کہ اس میں فاعل حدوث پہ دلالت کرتا ہے۔ حدوث یعنی تھوڑی دیر والا کام، جیسے آپ کہیں کہ نائم سویا ہوا، تو ہر وقت تو نہیں سویا ہوا، تھوڑی دیر کے لیے سویا ہوا ہے۔ لیکن آپ جب کہتے ہیں صفت مشبہ شریفن، تو وہ سوئے ہوئے بھی شریف ہے، چلتے ہوئے بھی شریف ہے، ہر حالت میں وہ شریف۔ یہ ثبوت پہ، صفت مشبہ ثبوت پہ دلالت کرتی ہے، ہمیشگی پہ دلالت کرتی ہے، لیکن جو اس میں فاعل ہے وہ حدوث پہ دلالت کرتا ہے، ہمیشگی پہ وہ دلالت نہیں کرتا۔ بس مجرمن اس میں فاعل نہیں ہے، صفت مشبہ ہے۔ اگر اس میں فاعل مانے تو حدوث پہ دلالت، یعنی تھوڑی مدت بعد وہ عذاب سے آزاد ہو جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں۔ جو مجرم بن کے جائے گا وہ ہمیشہ عذاب میں رہے گا۔ ٹھیک، یہ نقطہ لا یموت فیہا ولا یحیا۔ بعض نے کہا ہے کہ تیسری حالت ہے، نہ زندگی نہ موت، درمیانی حالت۔ نہیں، یہ درمیانی حالت کوئی نہیں ہے، زندگی ہے یا موت ہے۔ یہاں خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ زندہ ہوں گے لیکن زندگی ان کی ہمیشگی والے عذاب میں ہوگی، یہ عذاب کبھی ان سے کم نہیں ہوگا، یہ والی زندگی، کہ سکون والی زندگی نہیں ہوگی۔ بس یہ نہ کہ درمیانی حالت کے، نہ موت نہ حیات، درمیانی حالت نہیں، ایسا نہیں۔ لا یموت فیہا ولا یحیا ومن آیاتہ ومن یأتہ مؤمنا، اور جو آئے مومن بن کے خدا کے پاس، قد عمل الصالحات، اور نیک اعمال بھی ساتھ ہوں اس کے، یعنی یہ لازم اور ملزوم ہے ایک دوسرے سے۔ ومن یأتہ مؤمنا، مومن بن کر بھی آئے خدا کے پاس، قد عمل الصالحات، نیک اعمال بھی اس نے انجام دیے ہوں، فاولئک لہم الدرجات العلی، بس یہ اشارہ، اولئک اشارہ ہے دور کے لیے، لیکن یہاں مراد دور نہیں ہے، مراد اعلیٰ منزلت ہے۔ بس یہ ان اعلیٰ منزلت لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں، بس یہ اولئک اس میں اشارہ دور کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں دور کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ منزلت کو بیان کر رہا ہے کہ وہ اعلیٰ منزلت پر ہیں، ان کے لیے بلند درجات ہیں۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء من تزکا، یہ ان کی جزا ہے جو تزکیہ، جو پاکیزہ ہوا، جو تزکیہ۔ بس جادوگروں نے پہلے فرعون سے یہ سنا کہ جو فریب دے کر چال چل کے کامیاب ہو جائے وہی بلند ہے، یہ فرعون نے کہا تھا۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب جب توحید کو مان لیا، جناب موسیٰ کی رسالت پر ایمان لے آئے، تو انہوں نے کیا کہا؟ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، جو مومن بن کے جائے، عمل صالح کر کے جائے، جو پاکیزہ ہو، اس کے لیے ہمیشگی والی جنتوں کی جزا ہے۔ بس نظریہ تبدیل ہو گیا۔ خدا کے نمائندے کے ساتھ جب یہ مل گئے تو کامیابی کا معیار بدل گیا، کامیابی کا معیار بنا ہے۔ بس یہ جزا ہے اس کی جو پاکیزہ ہوا، تزکیہ۔ بس جناب موسیٰ پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کو فائدہ کیا ہوا؟
کہ نظریہ ہی بدل گیا کہ مال کی وجہ سے ہمیں کامیابی نہیں، فریب جادو کی وجہ سے ہمیں کامیابی نہیں ملنی، دھوکہ دینے کی وجہ سے ہمیں کامیابی نہیں ملی، بلکہ تزکیہ اختیار کر کے پاکیزگی کی وجہ سے ہمیں کامیابی ملے گی۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اب مناظرہ جیت گئے جناب موسیٰ، اب ایک بڑا گروہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آیا۔ اب پریشانی شروع ہوئی، فرعون نے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، بتحقیق ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ ہجرت کرو، نکلو، ہجرت کرو، خود کی بھی حفاظت کرو، مومنین کی بھی حفاظت کرو۔ ان اسر بعبادی، رات کو لے چلو، اسر نہیں رات کو لے چلنا، بعبادی عبادی نہیں میرے بندو بنی اسرائیل کو رات کو لے کے چلو۔ فضرب، ہاتھ میں تیرے جو عصا ہے دائیں ہاتھ میں، فضرب لہم، جب تم دیکھو کہ راستہ ہے نہیں، سامنے سمندر ہے، تو فضرب لہم، بس تم اپنے عصا کو مارو، اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے لیے سمندر میں راستہ نکلے گا خشک۔ فضرب لہم طریقاً، ان کے لیے، ان کے فائدے کے لیے تم عصا کو مارو سمندر میں، طریقاً فی البحر یبسا، خشک راستہ نکل جائے گا۔ لا تخاف، تجھے کوئی خوف نہ ہو کہ فرعون پکڑ لے گا، کوئی خوف تجھے نہ ہو، درکا کہ وہ تمہیں پکڑ لے گا، لا تخاف درکا ولا تخشا، اور نہ ہی تمہیں ڈر ہو کہ سمندر میں غرق ہو جاؤ گے، اگرچہ نبی خدا تو ڈر نہیں رہے تھے، رسول خدا، یہ خدا کے رسول تھے جناب موسیٰ، وہ تو ڈر نہیں رہے تھے۔ یہ ڈر یعنی دوسروں کو کہہ دو کہ نہ ڈرو، فرعون تمہیں نہیں پکڑے گا، کیونکہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پکڑ لے گا تو جناب موسیٰ نے دوسرے آیا صورتوں میں ہے کہ کلا، ہرگز نہیں وہ ہمیں پکڑ پائے گا، خدا ہمیں نجات دے گا، بس لا تخاف، وہی آئی کہ تم خوف نہ کھاؤ، فرعون تمہیں نہیں پکڑے گا، ولا تخشا، نہ ہی ڈرو کہ سمندر میں تم غرق ہو جاؤ گے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، جب لشکر جناب موسیٰ علیہ السلام اس راستے سے جو خوش کیا سمندر میں سے، اس میں چل پڑا، بس تعاقب کرتے ہوئے فرعون ملعون اور اس کے لشکر نے بھی اسی راستے کو اپنایا جو خشک ہوا تھا۔ فَأَتْبَعَهُمْ، بس تعاقب کیا ان کا، فرعون نے اور اس کے لشکر نے اسی راستے میں جو خشک ہوا تھا، جو معجزے جناب موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے کہ عصا کو مارا سمندر میں تو راستہ نکل گیا، اس سے جو ہوا تھا معجزہ تھا، خشک راستہ بن گیا تھا، وہاں فرعون اور اس کا لشکر بھی آیا، لیکن فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ، بس سمندر ان پر عظمت کے ساتھ چھا گیا، بڑی لہروں کے ساتھ ان کو غرق کر دیا، مرادی فَغَشِيَهُم مِّنَ الْغَمِّ، لفظی ترجمہ یہ ہے کہ پس سمندر ان پر عظمت کے ساتھ ان پہ احاطہ کر لیا، لیکن یعنی بڑی لہروں نے ان کو غرق کر دیا، سمندر نے ان کو غرق کر دیا۔ ماں غشیہم یعنی عظیم لہریں، بڑی لہروں نے ان کو غرق کر دیا، ڈبو دیا، ٹھیک، بس ماں غشیہم عظمت کے لیے کنایا، بڑی لہروں کے لیے کنایا۔ اضل فرعون قومہ وما ہدی، فرعون نے گمراہ کر دیا اپنی قوم کو، اور وہ جو دعویٰ کرتا تھا کہ اپنی قوم کو کہتا تھا کہ میں تمہارا ہادی ہوں، سیدھا راستہ دکھاؤں گا، در حالانکہ اس نے کوئی ہدایت وما ہدی، در حالانکہ اس نے کوئی ہدایت نہیں کی بلکہ ان کو بھی گمراہ کر دیا۔ فَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، خود بھی گمراہ تھا، اضل سے مراد دو ہیں، خود گمراہ ہونا اور دوسروں کو گمراہ کرنا، یہ دو، بس خود بھی گمراہ تھا اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا، جو دعویٰ جھوٹا کرتا تھا کہ میں ہدایت کروں گا، وہ ہدایت نہیں کی، انجام کیا ہوا؟ غرق ہونا، یہ غرق ہو گئے۔ اور دوسرا لشکر معجزہ خدا سے، خدا کا جو معجزہ آیا جناب موسیٰ کے ہاتھوں سے ہوا، اس سے وہ بچ گئے، معجزہ الہی سے وہ بچ گئے، بس یہ معجزہ الہی سے بنی اسرائیل نے نجات پائی جناب موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے۔ صلی اللہ علی محمد
اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔